السلام علیکم، ہیلتھ دیسی حکیم چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل ہیلتھ دیسی حکیم کو جوائن نہیں کیا تو جلدی کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے گھنٹے کے نشان کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو ویورز، آج جو میں نسخہ لے کر آیا ہوں وہ ان بہنوں کے لیے ہے جو لیکوریا، سیلان الرحم، سفید پانی کا آنا جیسی موذی مرض میں مبتلا ہیں۔ یہ بہت ہی زبردست نسخہ ہے جس کے استعمال سے صرف 3 دنوں میں ہی لیکوریا سے چھٹکارا مل جائے گا اور 7 روز میں صحت کامل ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بیماری سے مکمل چھٹکارا مل جائے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، کیونکہ میں اس میں آپ کے لیے بہت ہی اہم راز بتانے والا ہوں جن پر آپ عمل کر کے صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس مرض کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ یہ کیسا مرض ہے اور کیوں ہوتا ہے، اور جب ہو جاتا ہے تو اس کی کیا علامات ہوتی ہیں اور ہمیں کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اس دوران اور کن پر عمل کرنا چاہیے۔ تو ویورز، یہ وہ مضرت رساں بیماری ہے جو مستورات کی صحت کو اندر ہی اندر کھوکھلا اور خراب کر دیتی ہے۔ بظاہر شکایت ایک معمولی سی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے علاج کی طرف غفلت اور لاپرواہی خطرہ عظیم کا باعث ہو جاتی ہے۔ اس شکایت والی عورتوں میں علاوہ ضعف اعضائے رئیسہ یعنی دل، دماغ، جگر اور دیگر قسم کی شکایات پیدا ہونے کے استقرار حمل کی قابلیت بھی نہیں رہتی۔ تو دوستو، اب جان لیتے ہیں کہ اس کے سبب کیا ہے، یہ کس وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ سوزاک، عطشک، نقرس کی بیماری میں یہ شکایت ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ رحم کے ورم یا رحم کے اپنی جگہ سے ٹل جانے کے باعث یا کسی وجہ سے حیض کے بند ہو جانے سے یا اوائل عمر میں حمل کے قرار پا جانے سے یا اندام نہانی کی ورم یا سوزش کی وجہ سے یا جسم کی عام کمزوری اور خون کی کمی کی وجہ سے بھی یہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سوزاک، عطشک اور ایڈز زدہ مرد کے ساتھ ملاپ سے بھی یہ شکایت ہو جاتی ہے۔ کبھی ٹھنڈی اور مرطوب غذاؤں کے زیادہ کھانے سے بدن میں رطوبات پیدا ہو کر اس مرض کے باعث ہوتی ہیں۔ تو ویور، اب جان لیتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہیں۔ جب یہ مرض ہو جاتی ہے تو ہمیں کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کمر میں درد رہنا اس کی اہم علامت ہے۔ اسی طرح پیڑوں میں بوجھ، درد کی شکایات پائی جاتی ہیں۔ پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے۔ طبیعت کسل مند اور سست رہتی ہے۔ کسی کام کاج کو جی نہیں چاہتا۔ عام جسمانی کمزوری ہوتی ہے اور بھوک نہیں لگتی۔ ماہواری ایام درد اور تکلیف کے ساتھ آتے ہیں۔ اندام نہانی میں خارش رہتی ہے۔ اس سے سفید چھاچھ کی طرح یا زردی مائع رطوبت خارج ہوتی رہتی ہے۔ جب تک یہ مرض رہتا ہے اکثر حمل قرار نہیں پاتا۔ بعض دفعہ ایام حمل میں بھی یہ شکایت ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں مریضہ کی اندام نہانی میں بے حد خارش ہو کر رطوبت زیادہ مقدار میں خارج ہوا کرتی ہے۔ نئی دلہنوں اور نوجوان عورتوں کی اندام نہانی میں یہ شکایت اکثر پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر بڑھاپے میں اس قسم کی شکایت ہوتی ہے تو اندام نہانی سے پنیر کی مانند جمی ہوئی اور غلیظ رطوبت خارج ہوا کرتی ہے، اور جوان عورتوں میں سفید لیسدار اور بعض دفعہ رقیق اور چمکدار رطوبت خارج ہوتی ہے جو اندام نہانی کے لبوں پر چپک جایا کرتی ہے۔ تو اب جانتے ہیں کہ ہمیں کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اور کن چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ تو کھانے میں بادی ثقیل اور بلغم پیدا کرنے والی چیزوں اور زیادہ گرم اشیاء کھانے سے اور تیل، گڑ کی پکی ہوئی اور ترش چیزوں سے، اسی طرح بیکری کی والی چیزوں سے، فاسٹ فوڈ اور سرخ مرچ کے استعمال سے حتی الامکان پرہیز کریں۔ زیادہ چلنا پھرنا اور کوئی بوجھ اٹھانا، شدید محنت حرکت کرنا اس مرض میں مضر ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کا ملاپ بھی اس کے لیے بہت مضر ہے۔ اب جان لیتے ہیں وہ چیزیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہمیشہ ہلکی اور زود ہضم غذا کھائیں، مثلا بکری کا شوربہ، کم والا، کدو، خرفہ، پالک، ٹنڈا، توری، چکندر وغیرہ کی ترکاری، یا مونگ ارہر کی دال چپاتی کے ساتھ یا مونگ کی نرم کھچڑی اور ساگو دانہ کھلایا جائے۔ میوہ جات میں میٹھے انار، میٹھا انگور اور امرود، سیب وغیرہ آپ کھا سکتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں ہم اپنے آج کے نسخہ کی طرف، جو کہ گل پستہ 1 تولہ، گل سپاری 1 تولہ، ہیرا کسیس انگریزی سبز 2 تولہ، سب ادویہ کو کوٹ چھان کر آپ نے صفوف بنا لینا ہے۔ اس میں سے 1.5 ماشا صبح اور 1.5 ماشا شام کو ٹھنڈے پانی سے 1.5 ماشا مصری ملا کر استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح
یہ آپ کے کھانے کی دوا ہے، اور ایک دوا جو ہے وہ لگانے کی ہے، اوپر کی دوا ہے، اس کو آپ نے اندام نہانی میں اندر رکھوانا ہے، تو اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ مازو 1 تولہ، پھٹکڑی 1 تولہ، پوست ببول 5 تولہ، رسونت 1 تولہ، سہاگا 1 تولہ۔ ان سب دواؤں کو جو کوب کر کے ایک سیر پانی میں ڈال کر جوش دیں۔ جس وقت ایک بوتل یعنی 3 پاؤ پانی رہ جائے، 1 پاؤ خشک ہو جائے تو چھان کر بوتل میں رکھ لیں۔ اس پانی میں ایک باریک کپڑا مل مل کا تر کر کے رات کو سوتے وقت اندام نہانی میں رکھوائیں، صبح نکال دیں۔ اگر رات کو پیشاب کی حاجت ہو تو بھی نکال سکتے ہیں۔ 3 روز میں لیکوریا بند، 7 روز میں صحت کامل۔ اندر رکھنے والی دوا صرف 7 روز کافی ہے، کھانے والی دوا صرف 21 روز استعمال کریں اور ہمیشہ کے لیے صحت پائیں۔ تو ویورز، اگر کوئی دقت پیش آئے یا کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ دوائی بنانے میں کوئی مسئلہ ہو یا اس سے خاطر خواہ فائدہ نہ مل رہا ہو تو آپ لیکوریا کورس ہم سے بذریعہ ڈاک بھی منگوا سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 0300-734-6829۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو۔ میں آئندہ ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔